یا اللہ میرے رسول علیہ السلام کے غلاموں جانتے ہو قیامت کا دن ہوگا، توجہ سے سننا، قیامت کا دن ہوگا، ایک ماں اپنے بیٹے سے کہے گی مجھے ایک نیکی دے، بیٹا کہے گا تو کون ہے میں نہیں جانتا، اور بیٹا اپنی ماں سے کہے گا امی مجھے ایک نیکی دے، اس دن ماں کہے گی تو کون ہے میں نہیں تجھے جانتی، مجھے نہیں پتا میں نے کسی کو جنم بھی دیا تھا یا نہیں دیا تھا، وہ دن ایسا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سارے تمہارے پکے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ قرآن اس دن کے بارے میں کہتا ہے کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی بیٹا کسی باپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی باپ کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، جہاں رشتے خون کے ٹوٹ جائیں گے، رشتے جھوٹے ثابت ہوں گے، کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ کو نہیں، باپ بیٹے کو نہیں، بھائی بھائی کو نہیں، بہن بھائی کو نہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ میرے علماء موجود ہے، سچے علماء، اگر میں کوئی غلطی کروں تو میری اصلاح کریں گے، حتیٰ کہ بھائی بیٹا باپ نہیں، انبیاء کرام بھی، توجہ کریں، انبیاء کرام بھی آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جب کوئی ان کے پاس مدد کے لیے جائے گا وہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ آج ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ کیا تصور ہے؟ میں تو یہی رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ یہ کہتے ہو ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت ملے گی، مجھے حیرت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، آپ کیا باتیں کرنے بیٹھ گئے؟ آپ کہاں ہو؟ میں تو 11ویں کی 11 دے کے پکا رہا ہوں، میں جنت میں نہ جاؤں گا تو کون جائے گا؟ اللہ کے رسول فرما رہے جس کی نماز نہیں اس کی کوئی نفل عبادت قبول نہیں۔ میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ رسومات تمہیں جنت میں لے جائے گی تو یاد رکھنا رسومات بعد میں ہے، پہلے فرائض ہے۔ اگر آپ فرائض کو چھوڑ کے رسومات کی طرف ہے، بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ بہت خوش ہو کر کے یہ کہتے ہیں، آپ لوگ بہت خوش ہو کر یہ کہتے ہیں، توجہ آپ کی میری طرف ہے، حضور کے فرمان کی طرف ہے، توجہ کریں، آپ لوگ خوش ہو کے یہ کہتے ہیں ارے میں نے تو اتنے بڑے مولانا کا دامن پکڑا، میں نے تو یہ مولانا صاحب کا دامن، یہ مجھے جنت میں لے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حدیث ہے یہ جو میں مسلم شریف سے اس کو پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، مسلم شریف میں ہے، کنز المال میں ہے، مجموع الزوائد میں ہے، کیا انبیاء کرام بھی کیا کہیں گے؟ حضرت آدم کے پاس لوگ، مشہور حدیث ہے، بار شریعت میں بھی اس کو حضور صدر الشریعہ نے لکھا، امام اہل سنت نے اس کو فتاوی رضویہ شریف میں، اتنی مشہور حدیث ہے کہ اس کو تقریباً سب مکاتب فکر کے لوگوں نے لکھا، لیکن آپ ذرا دھیان تو دیں، توجہ تو کریں، اگر اپنی آخرت سے پیار ہے تو توجہ کریں، سب مل جل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کہیں گے آپ ہمارے ابا جی ہے، آپ سب نبیوں کے باپ ہے، ولیوں کے باپ ہے، سارے صحابہ آپ کی اولاد میں، سارے انبیاء آپ کی اولاد میں، یہ جو باتیں لوگ کر سکتے کریں گے، حدیث میں اتنی تفصیل نہیں ہے، لیکن آپ اس کو جتنا واضح کر سکتے واضح کر کے دیکھ لیں کہ وہ ہے باپ سب کے۔ حضرت آدم علیہ السلام انبیاء سے لے کے امام مہدی تک سب کے باپ ہے، قیامت کے آخری انسان تک کے باپ ہیں، کوئی انسان ان کی اولاد سے خارج نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے آپ ہمارے ابا جی ہیں، آپ چل کے ہماری شفاعت کریں، اللہ کی بارگاہ میں عرضی کریں، اللہ ہمیں بخش دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج اتنا غضب فرما رہا ہے، اتنے جلال میں ہے، اس سے پہلے اتنے جلال کا اظہار کبھی نہیں کیا، میں نہیں جاتا اس کے دربار میں، مجھے آج اپنی پڑھیے، کہیں گے حدیث کے الفاظ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے آج اپنی جان کی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ حدیث طویل ہے، میں پوری حدیث نہیں بیان کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں ہر نبی یہی کہیں گے، ہر نبی کی زبان پہ یہی ہوگا، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، حتیٰ کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس،
آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اس کو میرے امام یوں بیان کرتے ہیں, سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے کسوں کے آقا, اے بے کسوں کے آقا, اے بے کسوں کے آقا, اب تیری دعائی ہے. اللہ اکبر. سارے انبیاء بھی یہ کہہ دیں گے جاؤ کسی اور کے پاس, جاؤ کسی اور کے پاس. اس وقت ایک ہی دروازہ ہوگا. اب دھیان سے سننا مسلمانوں, میری قوم کے جوانوں, اذانیں سن کر گانے سننے والوں, کانوں میں ایئر فون لگا کر اذان کے وقت گانے سننے والوں, فلمیں دیکھنے والوں, کرکٹ دیکھنے والوں, ڈراموں میں